وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشک زمین میں اور سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک اور خاص نشانی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کو سیر کرواتا ہے۔ سیر کیسے کی جاتی ہے؟ سیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس نے سواریاں ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جانوروں کو انسانوں کا مطیع کر دیا۔ اس زمانے میں تو لوگ جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر۔ تو یہ اتنے بڑے طاقتور جانور جو ہیں، اللہ کہتا ہے نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان کو۔ تو یہ جو سواریاں ہیں یہ اللہ نے مسخر کیا، اور انہی پر سوار ہو کر جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تو سفر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اور آج اگر اتنے بڑے بڑے انسان نے انجن اور جہاز اور گاڑیاں جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے جو انجن ہیں وہ سارے کے سارے ایک چھوٹے سے انسان کے لیے مسخر ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں۔ ایک انجن اگر انسان کی فرما برداری نہیں کر رہا، یعنی اپنی ورکنگ میں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس پہ سفر نہیں کرتا، اس جہاز پہ یا اس گاڑی پہ۔ پہلے وہ اس انجن کو ٹھیک کرتا ہے، اگر بریک نہیں لگ رہی تو وہ پہلے اس کو اپنے تابع کرے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو وہ قوت عطا کی، وہ عقل اور فہم کی قوت عطا کی کہ آج وہ اتنے بڑے بڑے انجن اور اتنی بڑی بڑی سواریاں بنا کر ان کو اپنے لیے مسخر کیے بیٹھا ہے۔ اور پرانے زمانے میں انسان جو ہے وہ خچروں پر، بیل گاڑیوں پر، اونٹوں پر سفر کرتا تھا، تو ان سب سواریوں کو بھی اللہ ہی تھا جو انسانوں کے لیے مسخر کیے ہوئے تھا۔ اور ایک ذریعہ جو ہے سفر کا وہ سمندری سفر تھا۔ اور سمندری سفر میں بھی کیا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے، شروع میں تو بڑی اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور انسان بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اسی ہوا سے۔ وہی ہوا جو ہے وہ بادبانی کشتی کو لے اڑتی ہے، اور پھر جب بڑی بڑی موجوں کے طوفان میں انسان پھنس جاتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر وہ کس کو پکارتا ہے۔ اور اسی ضمن میں امام رازی نے حضرت امام جعفر صادق سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل طلب کی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا پیشہ سمندری تجارت ہے۔ آپ نے اس سے اپنی بحری سفر کا کوئی واقعہ سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے سمندر میں سفر کیا کہ طوفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ گئی، مجھے ایک تختہ ملا اور میں اس کے سہارے سمندر میں تیرنے لگا۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ آپ نے جھٹ سے اس سے پوچھا سچ بتاؤ، جب تمہاری کشتی ٹوٹ چکی تھی اور تمہارا تختہ بپری ہوئی موجوں کے رحم و کرم پر تھا، کیا اس وقت تمہارے دل میں کسی برتر بزرگ ہستی کے حضور میں عجز و نیاز کے جذبات پیدا ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا معبود اور خدا جس نے مصیبت کی گھڑی میں تمہارے دل میں نیاز بندی اور عاجزی کے جذبات پیدا کیے وہی تھا۔ اور یہ جو اقتباس میں نے پڑھ کر آپ کو بتایا یہ ہے جی امام رازی کی تحریر۔ اور علامہ قرطبی نے یہاں بڑے اہم نقطے کی بات جو ہے وہ رقم فرمائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیہ سے معلوم ہوا کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف اسے گھیر لیتی ہیں تو اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان ہر رشتے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر مصیبت، بیماری، کسی نہ کسی تکلیف میں ایسا گھرتا ہے کہ اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ مطلب ڈاکٹروں نے اس کو مایوس کر دیا، رشتے تعلق داریوں نے اس کو مایوس کر دیا، ظاہری دنیا کے تمام اسباب جو ہے نا اس کو وہ ختم ہوتے نظر آئے، تو ایسے میں پھر انسان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اس کے رب پر۔ اس کے اندر خود بخود یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو ان سب سے طاقتور ہے اور وہ مجھے اس مصیبت سے ضرور نکال دے گا۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ رب کی آواز ہے، وہ رب کی طرف سے آتی ہے، اور جو اللہ پر بلیو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے سیلف پر بھروسہ کریں اور اپنی قوت ارادی جو ہے اس کو مضبوط کریں تو آپ اس بیماری سے، اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ اور سمندری سفر کے بارے میں ہی ایک اور واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل
ابو جہل کا جو بیٹا تھا وہ ڈر کر بھاگ نکلا اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ملک حبشہ چلا جاؤں گا، کہ راستے میں وہ جو کشتی تھی وہ مصیبت میں، طوفان میں پھنس گئی، اور کشتی والوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، اپنے رب کو خالص پکارو، اس کے علاوہ اور کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ یہ بات جب اکرمہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی کوئی نہیں اس کے سوا کہ جو نجات دے سکے۔ اللہ مجھ پر عہد ہے، اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا اور میں آپ کو ضرور رؤوف الرحیم پاؤں گا۔ یہ تھا جی اقتباس تفسیر ابن کثیر سے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل جو اسلام دشمن تھا، کتنا بڑا دشمن تھا وہ اسلام کا، اس کا بیٹا بھی جب سمندری طوفان میں پھنسا تو اس کشتی میں کون لوگ تھے؟ سارے کے سارے مشرکین مکہ اسی کے ساتھی تھے نا، تو ان لوگوں کو بھی پتا تھا، ان مشرکین کو بھی پتا تھا۔ انہوں نے وہاں جب کشتی سمندر کے طوفان میں پھنسی تو انہوں نے اپنے لات منات اور عزا کو نہیں پکارا، انہوں نے اس وقت خالص توحید، خالص اللہ کو پکارا کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب کلمہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر ہر غیر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو ہمیں کسی تکلیف سے بھی نجات دے سکے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کلمہ تو زبانی پڑھا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا کلمہ کوئی ہو، تو دل کا کلمہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ توحید، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں اپنے عقیدوں پر بھی اتنی ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے من میں بھی بڑے بت ہیں۔ ہمیں بھی کوئی چاہیے ایسا بت جس کو فوری جا کے ہم چڑھاوا چڑھائیں اور ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ ہم پیر بابے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا اللہ والا مل جائے جس کی جا کے کچھ خدمت کریں، کچھ نظر نیاز اس کو دیں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ کوئی ایسا کیا کہنا چاہیے میجک کر دے تو ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہم کتنی تک و دو کرتے ہیں، سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لیتے ہیں، پیسہ لٹانا پڑے تو پیسہ بھی لٹا دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے۔ تو وہ رب جو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے بارے میں سوال کرتے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو رب کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، تھوڑا ٹائم تنہائی میں بیٹھیں، اپنی عبادات سے فارغ ہوں، زبانی کلمات، زبانی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہم خاموش بیٹھیں، یکسو ہو کر بیٹھیں، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کے تار جوڑ لیں، تنہائی میں اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کر کے یکسو ہو کے جب ہم بیٹھ جائیں، کوئی خیال دل میں نہ آئے، کوئی غیر دل میں نہ رہے، صرف اللہ رہے، اللہ کی آواز سنیں، تو آپ کے اندر سے بھی آواز آتی ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں میں ہوتا ہے۔ بس کیا ہے کہ ظلمتوں کے اتنے سارے پردے ہم نے اوپر ڈال لیے ہیں نا کہ ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب ہم ان ظلمتوں کے پردوں کو تار کرنا شروع کر دیتے نا، اس پہ ہم گامزن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ظلمتوں کے پردے ہٹانے ہیں، یہ سیاہی، یہ اندھیرے ہم نے ہٹانے ہیں، تو پھر ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ ہٹا پائیں، یا پھر جو ہے نیکوں کی صحبت یہ کام کر دیتی ہے، کسی کی نگاہ یہ کام کر دیتی ہے، کسی کی دعا یہ کام کر دیتی ہے کہ وہ ظلمت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب کسی کی صحبت، کسی کی سنگت سے وہ ظلمت کے پردے تو ہٹ گئے، تو اب ان کو ہٹائے رکھنا، اس پر ہم نے محنت کرنی ہوتی ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ریاضت۔
کہتے ہیں نا کہ بزرگ بڑی ریاضت کرتے تھے، تو ریاضت کیا تھی؟ یہی تھی وہ ریاضت جس پر وہ محنت کیا کرتے تھے، اور یہی ہے وہ رستہ جو تزکیے کا رستہ ہے جس پر ہم محنت کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب انسان سخت مشکل میں پڑتا ہے، کسی طرف بھی کوئی رستہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اگر سوچے کہ اس کی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، اور اب بڑی بڑی موجیں ہیں، سمندری جانور ہیں، کوئی زمین ہے ہی نہیں، کوئی رستہ ہے ہی نہیں جو اس کو بچا سکے، تو اس وقت مشرک کے منہ سے بھی کیا نکلتا ہے؟ اللہ، خالص ہو کہ اللہ کو پکارو، اللہ ہی بچائے گا۔ تو کیونکہ دل کے اندر اللہ نے ایسا سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے، وہ وعدہ الست جو ہماری روح نے کیا تھا نا، وعدہ الست، وہ یہی وعدہ الست تھا جو ہماری روح نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ جب رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روح نے کیا کہا تھا کہ قالوا بلا۔ روح پہچانتی ہے، اور یہ ظلمتوں کے پردے درد میں ہٹتے ہیں، تکلیف میں ہٹتے ہیں، اندر سے رب جو ہے نا، پھر اندر سے رب ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک باہر کے اسباب سے ہم اکھیاں بند نہیں کرتے اس وقت تک اندر روشنی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ ایک محنت اور بڑی ریاضت کی تگ و دو کی کیا کہنا چاہیے کہانی ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور صرف ظاہر پر محنت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا لباس بدل لیا، ہم نے پردہ شروع کر دیا اور ہم متقی کہلائے۔ ہاں، صرف ظاہر پر محنت کر کے تقویٰ نہیں ملتا، یہ محنت اندر کی محنت ہے، اور اندر جب محنت کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر آسان نہیں ہے۔